بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یہ سوال کم و بیش روز ہی موصول ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت جس میں انسان غصے میں ہوتا ہے، جذبات کا شکار ہوتا ہے، ایک رد عمل کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسانی عقل جس طرح ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بالعموم فیصلے کرتی ہے، ایسی آپا دھابی، ایسی انبن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اشتعال میں آ کر اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو اس جذباتی انداز میں، اس غصے، اس مغلوبیت کے عالم میں کیا طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال جو بالعموم پوچھا جاتا ہے اسی ضمن میں وہ یہ کہ اس کیفیت میں آدمی ایک کے بجائے 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے، تو جب وہ 3 دفعہ ایک ہی ساتھ طلاق دے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ضمن میں کیا نقطہ نظر ہے، وہ اپنی کتابوں میں کیا بات بیان کرتے ہیں؟ غامدی صاحب کے نزدیک رد عمل، غصے، جذبات، اشتعال میں اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں اور آپ کے پیش نظر طلاق دینا نہیں تھا، گویا آپ کی نیت نہیں تھی یا آپ یہ ارادہ نہیں رکھتے تھے، یا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ دینا چاہتے تھے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پلٹ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، میں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایسی خاص صورتحال اور کیفیت پیدا ہو گئی جس میں یہ الفاظ منہ سے نکل گئے، تو اس طرح کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دے دیا ہے اور یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ آپ محض غصے اور جذبات میں یہ کام کر بیٹھے ہیں، تو طلاق تو اصلاً واقع نہیں ہوگی، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایک طلاق دینا چاہ رہا تھا لیکن شدت جذبات سے میں نے 3 دے دی ہیں، تو اس صورتحال میں بھی ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی۔ اگر آپ ایک طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے، بقیہ جو 2 طلاقیں آپ نے اس کے ساتھ دے دی ہیں وہ تسلیم یا تصور نہیں کی جائیں گی۔ غامدی صاحب کی جو یہ رائے ہے اس کی بنائے استدلال کیا ہے، اور ہمارے جلیل القدر علماء اور فقہا بالعموم جو اس ضمن میں نقطہ نظر رکھتے ہیں اس سے ہمیں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ علماء کے نقطہ نظر ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ علماء کے ہاں یہ بات بالکل سادہ ہے کہ آپ نے غصے میں، جذبات میں، رد عمل میں، اشتعال میں، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے جیسے بھی طلاق دی، طلاق واقع ہو جائے گی، پہلی بات۔ اور اگر آپ نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں تو 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی، گویا اللہ نے آپ کو جو حق دیا تھا 3 طلاقوں کا وہ آپ نے استعمال کر لیا۔ اب آپ کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائے گی، آپ نہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے ساتھ کوئی رجوع کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ علماء کے استدلال کی بنیادی طور پہ 2 دلیلیں ہیں۔ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ قرآن مجید نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، طلاق سے پہلے کا ایک پورا طریقہ بیان کیا ہے کہ بیوی کو اگر آپ روک سکتے ہیں روک لیں، دونوں طرف سے اگر جھگڑا ہو چکا ہے تو حکم کو بٹھائیں، کوئی صلح صفائی ہو نہیں ہو سکتی تو پھر ایک پورا طریقہ ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے مدت کی رعایت سے طلاق دینی ہے، اور ان دنوں میں دینی ہے جب وہ ایام میں نہ ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اس کا پیٹ کی کیا صورتحال ہے، بچے کی پیدائش تو یہاں پر نہیں ہو رہی۔ تو طلاق کا ایک پراپر طریقہ ہے، اور ایک طلاق دی جائے گی، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد خاتون گھر چلی جائیں گی، اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان سے دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مان لیا کہ قرآن مجید نے یہی طریقہ بیان کیا ہے اور یہی درست طریقہ ہے طلاق دینے کا، لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو اب یہ مان لیا کہ غلط طریقہ ہے، لیکن یہ دینے کے بعد 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے باقی احکامات پر غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام غلط طریقے سے بھی انجام دہی ہو اس کی، تو وہ باہر کیف نتیجہ خیز ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کی جان نہیں لینی، لیکن اگر آپ کسی کو غلطی سے قتل کر دیتے ہیں تو اب اس کا ایک نتیجہ ہے جو مرتب ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ کی غلطی کے نتیجے میں بھی آپ پر کفارہ عائد ہوگا، آپ پر جرمانہ، آپ پر جو سزا ہے شریعت کی وہ نافذ کی جائے گی۔ لہٰذا اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف آپ کسی طریقے سے طلاق دیتے ہیں تو اس کو بھی نافذ ہو جانا چاہیے۔ ہمارا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو مثال پیش کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ قتل خطا کی، تو اس خطا کے قتل میں، خطا کی صورت میں کیا کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کی شریعت نے کرنا ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید نے قتل خطا کی صورت میں کوئی جرمانہ نہ بتایا ہوتا تو میں اور آپ اٹھ کر کسی شخص پر اپنی طرف سے کوئی جرمانہ عائد نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جس وقت قرآن مجید نے طلاق دینے کا ایک درست طریقہ بتایا تو کیا وہاں پر یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس غلط طریقے سے طلاق دے دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی؟ قرآن مجید اس ضمن میں خاموش ہے۔ گویا قرآن مجید اس بات کی تائید یا اس بات نہیں کرتا کہ لازماً اگر غلط طریقے سے طلاق دی جائے تو وہ طلاق نافذ ہو جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آپ طلاق دینے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، ان عزم الطلاق، یعنی اگر آپ کی خواہش، آپ کی منشا، آپ کی آرزو، آپ کا ارادہ، آپ کا اختیار، سب چیزیں اسی طرف گامزن تھی کہ طلاق دینا ہے، تو پھر طلاق کا وقوع ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پیش نظر یہ نہیں ہے اور اس نے محض جذبات میں، رد عمل میں آ کر ایک طلاق دے دی ہے اور وہ ایک کے بجائے 3 دے دی ہے، تو اب اس کا بیان ہے جو اس باب میں فیصلہ کن اور مؤثر ہوگا۔ ہمارے علماء کرام اس ضمن میں جو دوسری دلیل پیش کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں غصے میں ہوں، مذاق میں ہوں، وہ برابر ہیں: نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ ہمارے علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے کہ طلاق جیسے بھی دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارا اس ضمن میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ہے، بلکہ بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جن کتابوں میں نقل کی جاتی ہے اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ طلاق اگر آپ مذاق میں دیں
اور غصے میں دیں اور جیسے بھی دیں وہ واقع ہو جائے گی. انہی کتابوں میں نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس کی بنیاد پر قانون سازی کی جا رہی ہے. تو اس ضمن میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں لوگوں کی بیان کردہ باتیں ہیں, ان سے کوئی قانون اصلاً اخذ نہیں کیا جا سکتا. تاہم ہم غور کریں گے کہ اگر رسول اللہ سے منسوب کوئی بات ہم تک پہنچی ہے تو اس کا اصل پس منظر کیا تھا. ہماری بنا استدلال قرآن مجید کی وہ واضح اور صریح منصوص باتیں ہیں جن کی روشنی میں بات بیان ہوتی ہے کہ طلاق واقع اس وقت ہوگی جس وقت آدمی یہ فیصلہ کرے کہ اس نے طلاق دینی ہے. گویا اس کا مصمم ارادہ, اس کا عزم, اس کا بیان ہے جو اس ضمن میں فیصلہ کن ہوگا. اس کی بات ہی حرف آخر اور اس کا فیصلہ ہی قول فیصل ہے. چنانچہ یہ جو روایت ہے, یہ روایت نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے اس کی روشنی میں قانونی طور پہ اگر اس کو اصول مان لیا جائے جو بات روایت میں بیان ہوئی ہے تو یہ درست بات معلوم نہیں ہوتی. تاہم جب ہم نے روایت پر غور کیا اور روایت کا استقصاء کیا اور جتنی رپورٹنگز تھیں ان کو جمع کیا تو اس سے بھی جو پہلو سامنے آیا وہ بالکل وہی ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی عمومی فیصلہ نہیں فرمایا کہ جب کبھی کسی نے غصے سے کوئی طلاق دے دی یا جذبات میں آ کے طلاق دے دی, ہنسی مذاق میں دے دی تو واقع ہو جائے گی, بلکہ ایک اپلائیڈ واقعہ ہے, ایک اطلاقی صورتحال ہے جس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. چنانچہ بعض حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ پوری بات یوں تھی کہ کان الرجل یطلق النساء, ایک آدمی تھا جس کے بارے میں شکایت رسول اللہ تک پہنچی کہ وہ تو عورتوں کو طلاقیں دیتا رہتا ہے. یعنی کسی سے نکاح کر لیا تو اس سے حقوق کا مطالبہ کیا تو کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تو سنجیدہ ہی نہیں تھا. اسی طرح طلاق دے دی تو بیوی گھر جانے لگی تو کہتا نہیں میں تو تمسخر اڑا رہا تھا. تو اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے یہ دوبارہ کیا تو ہم نافذ کر دیں گے, لہٰذا محتاط رہو. تو یہاں بھی چیز جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ تنبیہ ہے کہ جو اصل بات ہے, جو اصل طریقہ ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے. اسی طرح کے بعض واقعات ہمیں سیدنا عمر کے عہد میں ملتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک سختی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص اب یہ کام کرے گا تو میں نافذ کر دوں گا. گویا اس میں بھی یہی پہلو مضمر ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کام سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے. تو یہ اجتہادی اطلاق ہے قرآن مجید کی اس نص کی روشنی میں کہ اصل طریقہ طلاق دینے کا تو یہی ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دی جائے, اس کے لیے 2 گواہ بنائے جائیں, اس کے لیے پروسیجر اپنایا جائے, اور اگر کوئی لا آف دی لینڈ ہے طلاق دینے کا تو اس کو اپنایا جائے. جب تک وہ مؤثر نہیں ہوگا تو طلاق بھی مؤثر نہیں ہوگی. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جذبات, رد عمل اور ایک انبن کی صورتحال میں, ایک اشتعال کی صورتحال میں, ایک ایسی صورتحال میں عقل کام نہیں کرتی. اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی. اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جذبات میں دی تھی تو آپ کا بیان ہی قابل قبول ہے, آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر کسی شخص کو کوئی فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ 3 کا عدد بول کر طلاق دے دیتے ہیں اور اگر تو آپ کے پیش نظر طلاق دینا تھی نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں 1 دینا چاہتا تھا اور اشتعال میں اور ایک چیز کو زیادہ حتمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں نے 3 کہہ دیا تو پھر 1 طلاق ہے جو واقع ہوگی اور آپ کے پاس رجوع کا حق ہمیشہ برقرار رہے گا. اس کی مزید تفصیلات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مواقعوں پر کیا فیصلے کیے ہیں اس کی مزید جو ہدایات ہیں وہ آپ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان میں قانون معاشرت کے ضمن میں طلاق کے باب میں پڑھ سکتے ہیں.